رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنی پہچان دی، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے زندہ کیا اور اپنی یاد میں وہ سکون رکھا جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ الہ العالمین، کتنے ہی دل دنیا کے غموں سے ٹوٹ گئے مگر آپ کے ذکر نے انہیں سنبھال لیا، کتنی ہی روحیں اندھیروں میں بھٹک گئیں مگر آپ نے انہیں اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دیا۔ الہ العالمین، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب آپ کا در کھلا رہتا ہے، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تب بھی آپ ساتھ دیتے ہیں، جب دل بے سکون ہوتا ہے تب آپ کا ذکر ہی سکون دیتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنی محبت، معرفت اور اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرمائی اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ سے تعلق کیوں ہونا چاہیے، یہ کیسے بنتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اگر یہ تعلق نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، انسان کے دل اور دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے جب اس کا تعلق اللہ عز و جل سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی ضرورت نہ ہو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اس تعلق کی ضرورت کو محسوس نہ کیا ہو۔ ہم سب اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کے قرب کی، اس کے قریب ہونے کی، اس سے بات کرنے کی، اس سے اپنے معاملات کو ڈسکس کرنے کی۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیسے جائیں اللہ کی طرف۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے سے مراد کیا ہے۔ اللہ سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے رب کو پہچان لے، اس پر بھروسہ کرے، اس سے محبت کرنے لگے، اس سے ڈرنے لگے اور اس سے امید بھی رکھنے لگے۔ بندہ ہر حال میں یہ محسوس کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میری مشکلات جانتا ہے اور وہی میرا سہارا ہے۔ یہ ہے اصل اللہ سے تعلق ہونا۔ اللہ سے تعلق ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی تہجد پڑھ رہے ہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میری مشکل میں، آسانی میں کون میرے ساتھ ہے، خوشی میں، غم میں کون میرے ساتھ ہے اور میری زندگی کے معاملات کون دیکھ رہا ہے۔ آپ پہچاننے لگیں اللہ کی، آپ کو معرفت ہو، یہ ہے اصل اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہے، دل کا اللہ کی طرف جھک جانا، دل کا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، تنہائی میں بھی اللہ سے باتیں کرنا، یہی اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور قرب الہی کی علامت ہے۔ اب کون ہے جس کو ہم میں سے
ضرورت نہ ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے یا اللہ سے ڈرے، ان سب کی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کی روح اللہ کے بغیر سکون نہیں پا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کو وہ روایت پتہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب کے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہمارے دل کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا، بلکہ اس کا سکون بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اللہ نے دنیا میں ایسی چیزیں پھیلا دیں جس کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، جن میں ہمیں اچھا لگتا ہے اور بعض اوقات ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، لیکن اللہ نے ان میں سکون نہیں رکھا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آپ کو خوشی مل جائے، آپ کو لذت مل جائے، آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اچھا فیل ہو، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ سکون اللہ نے صرف اپنے پاس رکھے۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ انسان مجھ سے بات کر لے یا وہ مجھے وقت دے دے تو شاید میں صحیح ہو جاؤں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف بھیج دیتے ہیں، ہم اس سے کافی زیادہ بات کر لیتے ہیں، اپنے معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس سے وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، ایک اطمینان والی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سکون کے لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ساتھ کی۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں وقتی خوشی دیتی ہے، مگر دل کا حقیقی سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس لیے ضروری ہے کہ یہ زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، میری زندگی بیکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کی زندگی میں اللہ رحم کرے اللہ نہیں ہے نا، ان کی زندگی میں کیا ہے؟ کبھی وہ کسی ایک سے بات کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی تعریف انہیں خوش کر رہی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے بس میرا مقصد پورا ہو گیا، آج مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم بڑی اچھی انسان ہو، تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تمہارا تو اخلاق ہی بہت پیارا ہے۔ یعنی وہ لوگ صرف دنیاوی لوگوں سے باتیں کر کے ان سے اپنے ذات کے بارے میں کومنٹ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ بعض اوقات وہ کسی ایک کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے تو بس اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہی میرا مقصد ہے، بعض اوقات وہ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہی میرا مقصد ہے، یعنی اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کے بیچ میں کہیں پھنس کے رہ جاتا ہے، وہ انہی کو اپنا سارا کچھ سمجھتا ہے، اور وہ کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ وہ ایک بامقصد شخص ہے۔ جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے آپ کو مقصد دیتا ہے، اس لیے ضرورت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی۔ دوسرا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا کے رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بڑی طاقت ہے اللہ کے تعلق میں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی آپ یقین کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ ابھی اللہ رحم کرے عید کا موقع ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، گانے سنتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، گانوں پر غیر محروموں کے سامنے جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ ان دنوں میں بھی انشاءاللہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کر رہا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ گناہوں والی زندگی بڑے مزے کی ہے، بڑے سکون والی ہے؟ ادھر آپ غیر محروموں سے باتیں کر رہی ہیں، ادھر آپ نمازیں چھوڑ رہی ہیں، ادھر آپ بے پردگی کر رہی ہیں، ادھر آپ باہر بنا دوپٹے کے گھوم پھر رہی ہیں، ادھر آپ ویڈیوز بنا رہی ہیں، ادھر آپ کھانے وانے کھا رہی ہیں۔ بالکل نہیں۔ گناہوں والی زندگی میں 2-3 منٹ کی لذت تو ہے، نہ اس میں خوشی ہے نہ اس میں کوئی سکون ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوتے نا وہ ان دنوں میں زیادہ تھکتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعتیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ محض
ایک مٹی سے بنے ہوئے پتلے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے یا اوروں کی ذات کے لیے، تو وہ مٹی کا پتلا انہیں کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ مشکلات میں امید بھی ملتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر جیسی بھی مشکلات لے آئے، وہ پہلے آپ کو امید دیتا ہے، اس کے بعد آپ پہ مشکل آتی ہے۔ یہی وجہ کہ آپ پھر ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرعون کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں، ٹھیک ہے، اور قارون کی زندگی میں بھی آئیں۔ وہ لوگ کیوں دنس دیے گئے، غرق کر دیے گئے؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ نہیں تھا، ان کا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں، کوئی ایسا نبی نہیں جس کی زندگی میں آزمائش نہ آئی ہو، کوئی بھی ایسا نبی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سب کی زندگی میں مشکلات آئیں اور ایک سے بڑھ کے ایک مشکل آئی۔ وہ کیسے اس میں کامیاب ہو جاتے تھے، کیسے امید پر ہوتے تھے کہ بھائی اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ رستہ دے گا، اللہ آسانی کرے گا، اللہ بچائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا سٹرانگ والا کنیکشن تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ عام شخص کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ کیسے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ اس کا ذہنی مرض بڑھ جاتا ہے، اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں۔ اگر عام ایسا شخص جس کا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا کہیں کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیں وہ کتنا ڈپریشن میں جاتا ہے، کیسا وہ سٹریس لیتا ہے، ایک عجیب طرح کی انزائٹی اس پہ چھا جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر ایسا ویسا کچھ ہو بھی جائے تو بالکل نارمل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کو سکون ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے۔ اس کے علاوہ انسان کو تنہائی میں بھی مضبوطی ملتی ہے۔ اس دنیا کی یہ تلخ حقیقت ہے، سونے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ کبھی نہ کبھی ہمیں اپنی زندگی میں تنہا ہونا پڑتا ہے، کبھی ایسی تنہائی کہ ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہوتا جس سے ہم کچھ شیئر کر سکیں، اور کبھی کبھار ہمارے آس پاس ہزاروں، 100 کے حساب سے لوگ ہونے کے باوجود ہم انہیں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے۔ بعض اوقات واقعی میں تنہائی ہوتی ہے ظاہری کہ کوئی ہے ہی نہیں ارد گرد، اور بعض اوقات ایک معنوی جو ہے نا وہ ایک طرح سے تنہائی ہوتی ہے، آس پاس بہت لوگ ہیں، ہم پھر بھی تنہا ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیز فیل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اکیلا کرتا ہے کبھی کبھار، تاکہ وہ ہماری اصلاح کرے، ہماری روح کی تربیت کرے، ہمیں بتائے، ہمیں سکھائے کہ ہمیں اکیلے رہنا۔ تو انسان پھر تنہائی سے نہیں گھبراتا۔ آج کل آپ دیکھیں لوگ غلط لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ کسی دہشت گرد کے ساتھ، خدا نخواستہ کسی ظالم شخص کے ساتھ، کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تنہا نہیں رہ سکتے، ان کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہے، اللہ سے اسے امیدیں ہیں، وہ آپ کو تنہائی میں کبھی بھی گھبراتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہائے میرا کیا ہوگا۔ تنہائی تو اصل میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے، کہ آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں، حالانکہ اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے۔ آج کل کیوں لوگ ڈرتے ہیں، وہ نہ مجھے چھوڑ جائے، وہ اگر چلا گیا میری زندگی سے، وہ دوست جو مجھے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو اکیلی رہ جاؤں گی، وہ دوست جو میرا بڑا ساتھ دیتی ہے، جو مجھے فائنینشلی بھی جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے، تو وہ چلے گی تو میں کیا کروں گی، اکیلی رہ جاؤں گی، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اسے پتہ ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار سن لو، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، میرا ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا۔ واللہ ہم خوشی کے مواقعوں میں بھی نا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہم 2 منٹ کے لیے الگ روم میں نہیں بیٹھ سکتے،
ہمیں ضرورت ہوتی ہے کم از کم کوئی آس پاس نہیں تو ہم فون نکال لیں، فون پہ ریلز دیکھیں، لوگوں کے گھٹیا کومنٹس پڑھیں، ان کی بلا وجہ کی فالتو کی شوخیوں سے بڑی ہوئی ویڈیوز کے جا کے لائک کریں۔ کیا ہمارے پاس ہے؟ کوئی مقصد ہے؟ بالکل نہیں۔ تنہا رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور مجھے تو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ شاید ہماری یوتھ آج کل اتنی لمبی لمبی نمازیں اسی لیے نہیں پڑھتی کیونکہ نماز میں انہیں اکیلے ہونے پڑتا ہے، اپنے موبائل سے دور، لوگوں سے دور، یہ تنہائی انہیں اچھی نہیں لگتی، چونکہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت گلتے ملتے رہتے ہیں، یہی وجہ کہ آپ جائے نماز پر بھی تنہا کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کہتے ہیں کوئی آس پاس ہے نہیں، فون نہیں چلا رہا میں، آپ کو وہاں پر سکون ہی نہیں ملتا، آپ کو لذت ہی نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر بات کیوں کی جائے، دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق ہونے سے کیا مراد ہے، اور تیسرا کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنایا کیسے جائے۔ کیا اس کے لیے آپ کو کوئی خاص قسم کا گیٹ اپ چاہیے کہ آپ کوئی عجیب سے وہ سبز لباس پہنیں یا کوئی پگڑی وغیرہ استعمال کریں، یا پھر آپ کسی جنگل میں جائیں، یا پھر آپ تنہائی میں جائیں، آپ کو چلہ وغیرہ کاٹیں، خدا نخواستہ؟ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے، دوستی کیسی ہوتی ہے؟ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا انداز بالکل الگ ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، دوستی کرنے کا انداز بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہو، ٹھیک ہے، اسے کن باتوں میں انٹرسٹ ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا چاہیے، وہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو اندر اور باہر سے پاک کر کے اور مخلص کر کے۔ اول چیز اخلاص، آپ اللہ کے لیے خالص ہوں۔ اللہ کو خالص دل، خالص جگہیں، خالص لوگ بڑے پسند ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی مخلص بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں ذہین فطین لوگ ضائع ہو سکتے ہیں، صلاحیت والے ضائع ہو سکتے ہیں، اخلاص والے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ انہیں ضائع ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو پہلی چیز اپنے اندر اخلاص لے کے آئیں۔ مجھے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آج سے اللہ کے لیے، جو بھی بننا ہے اللہ کے لیے، جو برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے، جو چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، جو رکھنا ہے اللہ کے لیے، دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بیچ میں کسی اور کی طرف رجحان ہو۔ دوسرا، نماز کی پابندی کریں۔ نماز جو ہے نا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ جو شخص نماز میں دل لگا لیتا ہے نا، اس کا پھر اللہ کے ساتھ بھی دل لگ جاتا ہے۔ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، بے ٹائمی نماز پڑھ رہے ہیں، بس یوں آئے ٹکریں ماری اور اٹھ کے چلے گئے، بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنے گا، اللہ کی بنا۔ آپ اللہ کے ساتھ آرام آرام سے، آہستہ آہستہ، ڈیسنٹ وے میں بات کریں، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا۔ جب آپ آئیں اور آ کے آپ نے فٹافٹ 2 منٹ میں بات وہ کر دی جو آپ کو تقریباً 10 منٹ میں کرنی تھی، وہ آپ 2 منٹ میں کر کے چلے گئے، تو وہ کیا کوئی تعلق بنے گا؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا ماشاءاللہ، جبکہ آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ دوسرا، قرآن مجید سے محبت۔ روزانہ قرآن پڑھیں، ترجمہ سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے دل کو زندہ کرے گا، اور جب آپ کا دل زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بنانے والے سے سب سے پہلے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کا دل پہلی بار زندگی کی طرف آئے گا تو وہ اپنے بنانے والے کو ڈھونڈے گا، جب وہ بنانے والے کو ڈھونڈے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، تو وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور وہ پھر کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہو اور اچھا تعلق ہو۔ ہم لوگ قرآن کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ ابھی ذرا اپنا محاسبہ کریں، ان دنوں تقریباً ہر انسٹیٹیوٹ میں الحمدللہ چھٹیاں ہیں، کیا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا آپ ویسے ہی لگن سے، محبت سے پڑھ رہے تھے؟
یا بس 2 منٹ کے لیے پڑھا اور ٹھپ کے سائڈ پہ رکھ دیا؟ کیا کیا میں نے؟ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتوں کو آپ کتنی ویلیو دیتے ہیں، یہی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکتے ہیں یا کمزور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیں، دعا کریں اللہ سے۔ دعا وہ کام کروا لیتی ہے جو ہاتھ پیر، دماغ، دل، آنکھیں، کان، زبان نہیں کر سکتی بعض اوقات۔ دعا میں بہت طاقت ہے، آپ کے ہاتھوں سے زیادہ، آپ کے پاؤں سے زیادہ، آپ کے دل دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے زیادہ دعا میں پاور ہے، طاقت ہے۔ دعا آپ کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں نہیں کرتے۔ ابھی الحمدللہ عرفہ کا دن گزرا، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے خیر سے اگر کسی نے دعا کی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس دن بھی دعائیں نہیں کی ہوں گی یقیناً۔ اور ایون کہ اس پر مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس دن دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر الاکبر، اتنے سال ہو چکے ہیں، 30 40 45 سال کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں مزید برکتیں دے خیر سے، اور آئندہ انہیں ایسا عرفہ والا دن نصیب کرے انشاءاللہ کہ ان کی دعائیں قبول ہوں اور وہ اچھے سے اللہ سے مانگ سکیں۔ لیکن ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہو، میں آپ سے محبت کرنے لگوں، میں آپ سے ڈروں بھی، آپ سے امید بھی رکھوں، یا رب مجھے خود سے جوڑ دے۔ پھر اپنی زبان میں باتیں کریں۔ بعض اوقات ہم رٹی رٹائی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، عربی میں وہ دعا پڑھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے آپ عربک میں پڑھیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ مشرکین مکہ کی وہ عربی والی دعا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے معاذ اللہ، ربنا انزل علینا حجارۃ من السماء معاذ اللہ، تو ہم اس کو مانگنا شروع کر دیں خدا نہ خواستہ عربی میں کہ بھائی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ دعا کا پہلے مطلب جانیں، اس کو سمجھیں، میں مانگ کیا رہی ہوں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ پہلے اس کا مطلب سمجھیں کہ اس میں مانگا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، کیا مجھے اس کی ضرورت ہے یا اس سے پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اپنی زبان میں زیادہ تر اللہ سے دعا کریں، اپنے غم، خوف، خواب، خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں۔ ایون کہ عربک میں دعا پڑھ کے اسے اردو میں مانگیں، پنجابی میں، اپنی لینگویج میں مانگیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، انگلش ہے تو اس میں مانگیں انشاءاللہ۔ اس سے آپ کا جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا اور کسی چیز سے نہیں بڑھے گا۔ دعائیں کریں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے تعلق کو مانگیں۔ واللہ کب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کا ہونا کتنا ضروری ہے اور زندگی میں اللہ کا نہ ہونا کتنا خطرناک ہے۔ کیسی جانوروں والی زندگی ہے، جانوروں سے بھی بدتر، ان کو پھر بھی پتہ کہ ہمارا رب ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے اس رب کی۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان مسلسل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی ثنا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ساری دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں۔ ان سے انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ذکر جو ہوتے ہیں وہ دل کو نرم کرتے ہیں، مزید پاک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گناہوں سے بچیں۔ گناہ دل اور اللہ کے درمیان دیوار بنا دیتے ہیں، گناہ بناتے ہیں، اللہ ہمیں خود سے دور نہیں کرتا، ہم بیچ میں اپنے گناہوں کی اتنی بڑی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کو بیچ میں کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، بالکل نہیں، اللہ تو بلند ہے، لیکن وہ دیوار ہم اتنی کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہم اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نظر آنا بند کروا دیتی ہے، وہ ہمارے دیکھنے کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں، یہ آپ کے آگے ایسی دیواریں کھڑی کر دیں گے کہ آپ اندھے ہو جائیں گے کہ شاید کوئی رب نہیں ہے معاذ اللہ۔
آپ کو اللہ کی قدرت نظر آنا بند ہو جائے گی. یہی وجہ جب انسان پھر بہت زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے اور خدا نخواستہ ایک وقت آتا ہے وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ. مسلسل گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کے دل کو اتنا سخت بنا دیتا ہے کہ اس کو اللہ کی کوئی پہچان نہیں رہتی، پرواہ نہیں رہتی. اس کے علاوہ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. رات کے چند لمحوں میں یا دن کو، اس سے انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہوگا. باتیں کریں اللہ سے. تنہائی میں بیٹھے بیٹھے، یا اللہ میں آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں، میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں. اللہ کے سامنے اپنی امیدیں رکھیں، اپنے خوف، اپنے غم، اپنی شکایات، اپنے شکوے، سارا کچھ. اور انشاءاللہ عز و جل اس کا اثر پھر آپ خود دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق بنتا ہے تو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیوں میں صبر، زندگی میں برکت، دعا کی لذت، خوف اور بے چینی میں کمی آ جاتی ہے. پھر انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مجھے اگنور تو نہیں کر رہا، کوئی مجھے بھول تو نہیں رہا. انسان یہ ساری جو ذہنی قیدیں ہیں نا، ان قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے، لوگوں کی قید سے نکل کے آزاد ہو جاتا ہے. جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تو انسان اللہ والا ہو جاتا ہے. اللہ والا انسان ٹوٹ بھی جائے مگر بکھرتا نہیں، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہوتا ہے. اس کا رب اسے سمیٹنا جانتا ہے. انسان کو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی بے چینی نہیں ستاتی جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو. اور اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کا دل بے چین رہتا ہے. ہر وقت اسے خالی پن محسوس ہوتا ہے. کچھ تو کمی ہے، کچھ تو کمی ہے. عید پہ کپڑے بھی بنا لیے، زندگی میں خوشی بھی ہے، شادی بھی ایون کی ہو گئی، پتہ نہیں کہاں کمی ہے. وہ کمی یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بناتے. پھر انسان کے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرے لیے تو. وہ آرام سکون سے بیٹھ کے گانے سن لیتا ہے، وہ آرام سکون سے جھوٹ بول لیتا ہے، وہ نمازیں لیٹ کر لیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازیں جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کو جلدی جلدی پڑھے بغیر کسی لحاظ کے. اسی طرح انسان لوگوں سے ضرورت سے زیادہ امیدیں باندھ لیتا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کا دل توڑ دیتی ہیں. جب یہی ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں آتا ہے ڈپریشن، خوف اور بے چینی. اللہ سے تعلق ہونا نا آپ کو محفوظ کر دیتا ہے. اللہ سے تعلق نہ ہونا آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ بناتا ہے. حتیٰ کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے نا تو وہ آپ کا جینا حرام کر دیتا ہے. کوئی معمولی سے معمولی شخص ہے، آپ کو کچھ نہیں دے رہا، لیکن اس نے آپ کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. وہ آپ کو سٹریس میں ڈال دیتا ہے. آپ اس کی وجہ سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اللہ نہیں ہے. آپ نے وہ مضبوط سہارا چھوڑ دیا جس سے آپ کو قوت ملنی تھی. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو کوئی اس مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لے اسے کوئی بھی گرا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں، ابھی بھی جیسے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تو کیا ہوتا ہے؟ عجیب سا خوف، ڈپریشن، پریشانی. وہ چھوڑ گیا، وہ اب ساتھ نہیں ہے، اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے کب جائیں گی؟ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو یہ دنیا آپ کو کھا جائے گی، نگل جائے گی. اس کے علاوہ جب اللہ سے تعلق نہ ہو تو انسان کو عبادت بوجھ لگتی ہے. کیا نماز پڑھوں پھر سے، کیا کروں، دل نہیں کر رہا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں اس کو اپنی زندگی بے مقصد محسوس ہونے لگتی ہے کہ جیسے میرا کوئی مقصد نہیں بچا. اور ظاہری کامیابی ہونے کے باوجود انسان اندر سے تھک جاتا ہے. آپ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. وہ ظاہر بڑے کامیاب ترین شخص ہوتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے کے باوجود یہ ظاہری کامیابی صرف انہیں تھکاتی ہے. اندر سے وہ بڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے انسان ہوتے ہیں. ان کا دل تھک جاتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے. انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے چند روپیوں کے، سوائے چند تعریفوں کے، چند فالورز کے، چند لائکس کے، ویوز کے، اور کچھ انہیں نہیں ملتا زندگی میں.
جب ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تعلق دل اور دماغ کو کیا کیا فائدے دیتا ہے؟ دل میں سکون، اطمینان، امید، صبر، محبت، رحم، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی آپ کا دل ہر طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، اسے کوئی خوف، خطرہ، شک کچھ نہیں ہوتا۔ اور دماغ سب سے بڑی چیز منفی سوچوں سے منع ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ سے، نیگیٹو سوچوں سے، بے چینی اور خوف سے دور ہو جاتا ہے، انسان بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے کہ اللہ ہے، ڈونٹ وری، اللہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایک مقصد سا نظر آنے لگتا ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کا دماغ بھی زیادہ پرسکون اور متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی وسائل کو دیکھ کے بڑی امیدیں رکھ لیں اور کبھی وسائل کی کمی کی وجہ سے انتہا درجے کا ڈپریشن میں چلا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا آپ کی زندگی کو اعتدال میں لے آتا ہے، اور اعتدال ہمیشہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان سب سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اثر سہارا تو صرف اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز سے سائڈ پہ ہو کے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ واللہ لوگوں کو بتائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پھر تمہیں گانے سننا برا لگے گا اور تمہارا انٹرسٹ بدل جائے گا، تم تلاوت سنو گے انشاءاللہ۔ ان کو بتائیں کہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو آپ کی زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انہیں سمجھائیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ انہیں بتائیں کہ اللہ کا نہ ہونا کتنی مشکلات کو لے آتا ہے۔ انہیں بتائیں آپ کا ایک رب ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ اس کی طرف بھاگ کے آئیں، آپ اس کے پاس آ کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اسی لیے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ واللہ مجھے نہیں سمجھ آتے کہ آپ نے قبروں میں لے کے جانا ہے، کہ آپ دوسروں کو بتاتے ہی نہیں، آپ دوسروں کو گائیڈ نہیں کرتے، آپ انہیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خود اللہ سے جڑیں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، ربانی بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی خالص محبت عطا کرے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا سکون دیں جو آپ کو یاد کرنے کے بعد ملتا ہے، وہ خوشی دیں جو آپ سے محبت کرنے کے بعد ملتی ہے، وہ امید دیں جو آپ پر توکل کرنے کے بعد ملتی ہے، وہ ڈر دیں جو آپ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ یا رب العالمین، آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا اور کیا خوب ہمیں درست بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، اعضاء دیے، صلاحیتیں دیں۔ یا رب العالمین، ان تمام نعمتوں پر آپ کا شکر ہے۔ اب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیں خیر کے ساتھ۔ یا رب العالمین، ہمیں توفیق دیں کہ ہم ربانی بن سکیں، ہم آپ سے جڑیں، پھر آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑیں خیر کے ساتھ۔ واللہ یا رب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ہم خود آپ سے جڑ جائیں یا کسی اور کو آپ سے جوڑیں، الا یہ کہ آپ ہمیں یہ طاقت دیں اور آپ اپنی مدد کے ساتھ ہم سے یہ کام لے لیں خیر سے، ہماری مدد کرتے ہوئے ہم سے یہ کام لے لیں خیر کے ساتھ کہ ہم آپ سے جڑ جائیں اور پھر آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑیں۔ یا رب العالمین، ہم سے راضی ہو جائیں، کبھی بھی ہم سے خفا نہیں ہوئیے گا یا رب۔ یا رب العالمین، ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنا سکیں۔ یا رب ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ سے تعلق کیا ہے، کیسے بنانا ہے۔ یا رب ہمیں وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما خیر سے، جن کو کرنے کے بعد ہم آپ سے ایسا جڑ جائیں کہ پھر کبھی بھی دور نہ جائیں، پھر کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، پھر کبھی بھی آپ کے علاوہ اوروں کو زیادہ مت چاہیں،
پھر کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر اوروں سے امیدیں نہ لگائیں، پھر کبھی بھی آپ سے نہ ڈر ہو کر لوگوں سے نہ ڈریں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ یا رب العالمین، آپ علی کل شیء قدیر ہیں، آپ ہم سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہم سے یہ کام لے لیجئے۔ یا رب ہمیں سکھائیے ہمیں کون سا کام کیسے کرنا ہے، آپ سے کیسے جڑنا ہے، آپ کے بندوں کو آپ تک کیسے جوڑنا ہے خیر سے۔ یا رب ہمیں سارے طریقے سکھا دے، اے آدم علیہ السلام کو سکھانے والے ہمیں بھی سکھا دے، ابراہیم علیہ السلام کو فہم دینے والے ہمیں بھی فہم دے دے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ۔ یا رب ہمیں ہر وہ خیر دے جو تیرے قریب آنے کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس شر سے اپنی پناہ میں رکھ جو تجھ سے دور کر دیتا ہے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔